السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم، اور ابھی آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے، بڑی ڈیولپنگ ایک یہ کہانی ہے جو وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا جو موشن ہے اس پر تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پرنس محمد بن سلمان، سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے پیغام بھجوایا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ عمران خان کا اس وقت پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹ جانا پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، مسلم امہ جس طریقے سے کوشش کر رہی ہے مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو عمران خان کی اس وقت ان کا اقتدار سے ہٹ جانا اس پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا۔ بڑی یہ امپورٹنٹ سٹوری ہے، میں اس کی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ کچھ ایسا ہی پیغام رشیا کی طرف سے بھی ڈپلومیٹس نے دیا ہے، اور وہ بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ اور دوسری جو خبریں آ رہی ہیں، ایک یہ چل رہی تھی خبر کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، لیکن اب یہ اطلاع ہے DGISPR نے مکمل طور پہ اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ تو بڑی امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں۔ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے ان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ علیم خان کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی خبریں ہیں، اور اس میں جو فیملی پوری شریک تھی، اسحاق ڈار اور نواز شریف کے بچے بھی تھے، اس میں کیا بات ہوئی، ایک سورس نے ہمارے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ علیم خان صاحب سے نواز شریف نے کیا کہا ہے، اور اب علیم خان صاحب کا مستقبل وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کس طرف چل رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب میں جنرل راحیل شریف جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ فوج کے سربراہ تھے، اور پھر انہی کے زمانے میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بنایا گیا تھا آرمی کا سربراہ، اور جنرل راحیل شریف اسلامی ممالک کی جو ایک فوج ہے سعودی عرب میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اس کے جا کے سربراہ بن گئے تھے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک انتہائی جو قریبی ساتھی ہیں پرنس محمد بن سلمان کے، انہوں نے جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی ریپورٹڈلی، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیغام دیں پاکستان میں کہ باقی تو جو بھی معاملات ہیں وہ پاکستانی خود طے کریں گے، وہ ان کا نظام اپنا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ موجودہ حالات میں عمران خان کا اقتدار میں رہنا، پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر ایکٹ کرنا، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور یہ بات جو ہے ہمیں جو اطلاع ملی ہے یہ پہنچا دی گئی ہے۔ اور اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ UAE اور سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان اور UAE کے جو پرنس ہیں محمد، جو بیسیکلی دبئی کے حکمران ہیں، انہوں نے جب سے یہ روسی تنازع شدت اختیار کیا ہے یوکرائن کے معاملے پر، تو جو صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون کالز نہیں لیں، نہ پرنس محمد بن سلمان نے وہ کال لی ہے، اور نہ ہی جو UAE کے ولی عہد ہیں انہوں نے یہ کال لی ہے۔ اور یہ بات امریکی جریدہ جو ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے اس کی کنفرمیشن دی ہے، اس نے اس سٹوری کو بریک کیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی کہا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو بائیڈن ہیں انہوں نے روس سے تیل کی خرید پر پابندی لگائی ہے، گیس کی خرید پر پابندی لگائی ہے، تو ایک بڑا کرائسس ہے یورپ میں، امریکہ میں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اور جس طریقے سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ $250 پر بیرل تک جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی ناقابل برداشت مہنگائی ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ اوپیک ممالک جو ہیں، جو تیل نکالنے والے ممالک ہیں، جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے جس کو اوپیک کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا اس میں بڑا کردار ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کر دی جائے، کیونکہ وہ اب روسی تیل نہیں خریدنا چاہتے تاکہ روس کی اکانومی متاثر ہو۔ تو اس کو انہوں نے فون کیا، انہوں نے محمد بن سلمان کو فون کیا، جو انہوں نے نہیں لیا، وصول ہی نہیں کیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ کوشش کی گئی 1.5 ہفتے میں، بار بار وہاں سے وائٹ ہاؤس سے فون آتا رہا، لیکن انہوں نے کہا جی پرنس اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح UAE کے جو
ہیں ولی عہد پرنس محمد جو دبئی کے حکمران ہیں، انہوں نے بھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال نہیں دی، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بنائے یو اے ای نے، وہاں پر ایمبیسی بھی کھولی، اور ابراہیم ایکارڈ جو بڑا مشہور جس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے کیا، اور اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے روابط ہیں یو اے ای کے ساتھ، لیکن امریکہ کے صدر کی کال انہوں نے نہیں لی۔ میں اس کی وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل پاکستان جیسی ہی وجوہات ہیں۔ ایم بی ایس اس لیے ناراض ہیں کہ یمن کے معاملے پر جو حوثی قبائل کے ساتھ جنگ بندی ہوئی، لیکن امریکہ نے جو وعدے پورے نہیں کیے، اور وہاں سے سعودی عرب پر حملے جو ہیں وہ اسی طرح کے جاری ہیں۔ پھر ایران کے ساتھ جو امریکہ قریبی تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پرنس محمد بن سلمان نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور شروع میں جس وقت وہ آئے تھے جو بائیڈن، تو امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، انہوں نے کرائٹیریا طے کیا تھا کہ صدر اب جو ہیں وہ کسی ولی عہد سے بات نہیں کریں گے، صدر کسی حکمران سے ہی بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شاہ سلمان ہیں ان سے بات ہوگی، تو پرنس محمد بن سلمان نے اس بات پر اس وقت تو ریئیکٹ نہیں دیا، لیکن اب انہوں نے لیٹلی ایک امریکی دا اٹلانٹک ایک جریدہ ہے اس سے بھی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بارے میں یا جو میں کرتا ہوں اس کے حوالے سے جو بائیڈن کیا سوچتے ہیں امریکی صدر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس طرح ان کو میری کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ جو ایک ٹرکی کا جو صحافی، ٹرکی میں جو ایک سعودی نیشنل خشوگی ایک صحافی تھا، سعودی نژاد، امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ میں وہ لکھتے تھے، تو اس کی جو ہلاکت مبینہ ہوئی تھی سعودی قونصلیٹ میں انقرہ میں، اس پر جس طریقے سے ڈیموکریٹس نے اور جو امریکی انتظامیہ ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، الزام لگایا تھا، اس پر پرنس محمد بن سلمان خاصے خفا ہے۔ تو کیونکہ عمران خان میں اور ان میں قدرے ایک مشترک یہ ہے کہ عمران خان نے بھی بالکل ایک امریکہ کے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا کہ اڈے بالکل نہیں دیں گے، اور ان کے خلاف ایک پورا سٹینڈ لیا، تو وہ اس وقت جو امریکہ کا ایگریشن ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان اسلامی ممالک میں واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ اس پہ وہ پاکستان پر ان کی ڈیپینڈنس ہے، ہمارے بہت سارے جو فوجی دستے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور وہ جو اسلامی فوج ہے اور جو سعودیز ہیں ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، تو بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی عمران خان کا ریموول ہوا تو یہ امریکی چال جو ہے یہ ایک طرح سے کامیاب ہو جائے گی، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، خطے میں ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ریجنل الائنس بن رہا ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا۔ بڑا امپورٹنٹ یہ میسج ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے پلے کرتا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے آپ کو کہا تھا کہ علیم خان صاحب گئے نواز شریف کے پاس، جہانگیر ترین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور مبینہ طور پر کئی گھنٹوں پر محیط ملاقات تھی، جس میں حسن نواز، حسین نواز بھی تھے، اسحاق ڈار کے بچے بھی تھے اس میں، اور وہاں پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی۔ نواز شریف نے ریپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے مرکز میں اگر گرتا ہے عمران خان تو وہ اس کا پوری قوم، وہ مسلم لیگ نون کا یہ مشن ہے کہ پھر بڑی جلدی عام انتخابات کی طرف جایا جائے، اور مستقبل میں انہوں نے کہا ہے علیم خان کو کہ آپ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیں، آپ استعفیٰ دیں تو ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے سیٹس میں، اور پھر ابھی کوئی کسی طرح کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن آگے چل کر یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے۔ تو وہ تو سینئر وزیر پی ٹی آئی نے بھی ان کو بنایا ہوا تھا، تو اب ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس کی خبریں لیک کر رہے ہیں کہ خفیہ ملاقات ہوئی۔ تو ایک جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات کی خبر اس طرح سے آنی ہے کہ خفیہ ملاقات ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علیم خان کی بات نواز شریف سے نہیں بنی، کیونکہ نواز شریف پنجاب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پنجاب میں بزدار رہے یا نہ رہے، بلکہ نواز شریف اس کو اپنی انشورنس پالیسی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر بجائے اس کے کہ میں چودھری پرویز الہی یہاں پر وزیر اعلیٰ بنے، یا کوئی اور پیپلز پارٹی کا بندہ یا پی ٹی آئی کا بندہ وزیر اعلیٰ بنے، اس سے بہتر ہے کہ عثمان بزدار رہے، کیونکہ میں اپنے مخالفین کو کسی طرح مضبوط نہیں کر سکتا۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ حمزہ بنے یا شہباز بنے یا مریم نواز صاحبہ بنے، وہ اپنے ہی خاندان میں یہ سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو لندن یاترا تھی علیم خان صاحب کی، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ
نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آیا. اب توقع کی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب پاکستان پہنچنے والے ہیں اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں, تو بڑا ڈیسائسو یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن جس انداز میں وزیر اعظم کے پارلیمانی اجلاس میں علیم خان گروپ نے شرکت کی ہے, اور پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے خفیہ ملاقات کی, اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو سارے کارڈز ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور نواز شریف سے ملاقات ضرور کی انہوں نے, لیکن ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ یہاں پر وہ آ کے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ریکنسیلیشن کی طرف چلیں. تو ویری امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹس ہیں, اور سیاست جاری ہے, چل رہی ہے. رات میں نے آپ کو بتایا تھا اپوزیشن نے کوشش کی کسی طریقے سے, کیونکہ یہ وار آف نروز ہے گورنمنٹ کو اس طریقے سے پزل کرنے کی پارلیمنٹ لاجز کے سامنے, اور اپنا ایک وہاں پر جتھا اندر ڈالنے کی, تاکہ وہ طاقت کے بل بوتے پر یہ ثابت, یعنی تاثر یہ دینا مقصود تھا ان کا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل بھی ہم اس حوالے سے غیر جانبدار ہیں, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی یا فوج کو انوالو ہے تو جو کہنے والا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ثبوت دیں, کیونکہ پاکستان کی فوج آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے, اور قطعی طور پر کسی بھی طرح وہ یہ جو سیاسی کھیل ہے اس میں وہ حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وچ چیزیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ اپوزیشن کے پیچھے فوج ہے, وہ اب کم از کم ایسا لگتا ہے کہ وہ دم توڑ دے گا. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. ریگولرلی اب ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں, تو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں, تاکہ جیسے ہی پھر ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.